بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے جو ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سب کا احترام کرتا ہے۔ وہی رب الارباب ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ یعنی رب، رب یعنی صاحب اثر۔ صاحب اثر کون ہے؟ جس کے پاس عیب دیکھیں اور وہ اس عیب کو برطرف کر دیں، ہٹا دیں اور اس میں کمال ڈال دیں، وہ ذات کا نام ہے اللہ۔ اللہ جو رب ہے، صاحب اثر ہے۔ جس طرح نمک میں نمکین پنا ہے اور شکر میں شکرین پنا ہے، نمک کے اندر جو اثر ہے وہ نمکین پنا آپ اگر دیکھتے ہیں، غور کریں، اگر سالن میں اچھا آپ جو ہے مسالے ڈالیں، سب چیز آپ جو ہے نا اچھا بنائے ہیں، مگر نمک نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سالن میں اثر ڈال دے جس سے سالن کا ٹیسٹ جو ہے نا بہترین ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نمک ہے۔ تو اس سالن جو نقص میں تھا، یعنی اس کے پاس عیب پایا جا رہا تھا ٹیسٹ کے لحاظ سے، تو اس کو برطرف کرنے کے لیے آپ نے نمک کا استعمال کیا اور اس کو اس کمال تک پہنچایا جس کو انسان کھانے کے بعد کہیں کہ واہ واہ کیا سالن ہے۔ صحیح ہے۔ خوب، تو رب کون ہے یہاں پر؟ اثر کون ڈال رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر رب نمک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ وجود بخشتا ہے، وہ روشن کرتا ہے۔ نمک، شکر، اس کی جو مثال دیا ہوں، یہ کہاں سے وجود میں آئے؟ کون اسے وجود بخشا ہے؟ کون ہے جو وجود اسے بخشا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ نور ہے، وہ روشن کرنے والا ہے، وہ وجودوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ جب وہ وجودوں کو ظاہر کرتا ہے تب اس کے اندر اثر بھی ڈالتا ہے۔ رب الارباب کون ہے؟ ان سب کا رب کون ہے؟ وہ جو وجود بخشا ہے، وہ جو اثر ڈالا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو وجود اسی سے ہے اور اثر اسی سے ہے۔ اللہ جو نور ہے، جو وجود بخشتا ہے، یعنی روشن کرتا ہے وہ چیز کو، جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس کے اندر اثر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، الحمدللہ رب العالمین میں ہے، کیا یہ دونوں جو اللہ ہم کہہ رہے ہیں کیا ایک ہی ہے؟ تو اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے۔ اللہ الہ سے آیا ہے۔ الہ سے جب الف و لام ملتا ہے تو اللہ بن گیا۔ الہ کے جو ریشے ہیں وہ ہے الف، لام اور ہے۔ کوئی کہتے ہیں واو، لام اور ہے۔ جو الف، لام اور ہے جس سے الہ بنا ہے، اس کے معنی بتاتے ہیں معبود اور رب کے، اور واو اور لام اور ہے اس کے معنی بتاتے ہیں کہ وہ عقلیں اس کو سمجھنے کے لیے قاصر ہے، اصلاً اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی وہ ذات کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہم عاجز ہیں، اصلاً نہیں سمجھ سکتے وہ ذات کیا ہے۔ وہ جو ذات ہے، اصل جو ذات ہے، قائم بذات، جو خود سے قائم ہوا ہے، کسی نے قائم نہیں کیا۔ ہم قائم بالغیر ہے، ہمیں رب العزت نے قائم کیا، وجود میں لایا۔ وہ ذات تو کسی نے وجود میں نہیں لایا، وہ خود سے ہے۔ جب وہ خود کی طرف نگاہ کرتا ہے تو خود کو اکیلا پاتا ہے کہ اکیلا ہے، وہ احد پاتا ہے، تنہا پاتا ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ خوب، یہاں پر تمام مخلوقات
اس کے علم میں ارادے میں ہے، مگر اس کی ذات کی طرف اس کی توجہ ہے صرف، ابھی وہ ذات کی طرف نگاہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے اندر ایک صفت دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، خود کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے بعد وہ تمام صفاتوں کو دیکھتا ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپس میں جب صفات ملتے ہیں تو اس کا فعل انجام ہوتا ہے اور مخلوقات وجود میں آتے ہیں۔ یہاں پر پہلے احدیت کی ہم نے بات کی کہ اللہ اپنی ذات کی طرف نگاہ کر رہا ہے، جہاں پر تمام چیزیں موجود ہیں، اس کی صفات یہ وہ سب چیز موجود ہے مخلوقات کے علم میں، مگر وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ذات کی طرف اس کی توجہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ مرتبہ احدیت یا تو ہویت مطلقہ، یعنی وہ صرف اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا صفت رکھتا ہے، اسے نہ ہم اللہ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ پاتا ہے۔ اللہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو دو رخ ہے، ایک ہے مرتبہ الوہیت، ایک ہے مرتبہ ربوبیت۔ یہ مرتبہ الوہیت کا رابطہ اس احدیت سے ہے اور مرتبہ ربوبیت کا رابطہ اس صفات سے اور مخلوقات سے ہے۔ ٹھیک، درمیان میں اللہ ہے، جسے ہم نارملی کہہ لیں برزخ کہہ لیں۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ جو درمیانی ہو، یعنی وہ عالم اور یہ عالم کے بیچ میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ برزخ ہے۔ اللہ کا تعلق دونوں طرف سے ہے، احدیت سے، اور یعنی احدیت سے اگر تعلق ہے تو مقام الوہیت رکھتا ہے، اگر ربوبیت سے تعلق ہے تو وہ یعنی مخلوقات اور صفات سے تعلق ہے تو مقام ربوبیت یا مرتبہ ربوبیت میں فائز ہے۔ اللہ جو الوہیت میں ہے اس کا تعلق اس احدیت سے ہے جو اپنی ذات کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے، جہاں پر جو ہے کوئی صفات موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک سورج طلوع کرتا ہے تو چاند تارے موجود ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتے اس کی روشنی میں، اس کی ذات کی ایسی روشنی ہے جس میں اس کے صفات، اس کے کوالٹیز جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے مقام احدیت میں۔ خوب، مقام الوہیت میں وہی احدیت کی ایک شبیہ جو ہے وہ اللہ میں نظر آتی ہے، جہاں پر اللہ جو ہے اپنے پورے کوالٹیز جو ہے نا خود کے اندر جو پائے جا رہے ہیں اس الوہیت میں جو ہے دیکھتا ہے، یعنی اس اللہ جو مقام الوہیت میں ہے وہاں پر ہم موجود ہے، ہر مخلوقات وہاں پر موجود ہے، مگر وہاں پر کسی کا کوئی رول نہیں ہے، کسی کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کسی کے کوئی کوالٹیز ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، وہ اسی کے ذات میں، اسی کے صفات میں اتنے مست ہے، یعنی اس کی ذات میں اتنے مست ہے کہ اس کی جنت میں ہے، جہاں پر وہ خود کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، خود کی کوالٹیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، یعنی رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت یعنی توجہ کرنا، کسی چیز پر توجہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رحم دل آدمی ہیں یا نہیں ہیں، میں کیسا پتہ چلے مجھے کہ ایک ایکس وائی زیڈ بندہ ہے وہ رحم دل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایک غریب کو تکلیف میں دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی کیا کیا اس نے اس کو اس عیب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس جو ہے نا کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس حالت میں جب وہ اس کو دیکھتا ہے تب اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ توجہ کیے اس کی طرف۔ کئی لوگ ہیں گزر گئے وہاں سے، کوئی بھی توجہ نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ رحم دل آدمی نہیں ہے۔ رحم دل آدمی کون ہے؟ وہ جو توجہ کیا ہے، نگاہ کیا ہے اس بندے کی طرف۔ کیوں نگاہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، تو کیا کریں؟ عیب کو برطرف کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ اس چیز کو فراہم کر لے، یعنی وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، اگر کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑے پہنا دے، تو دیکھیں کہ کیا عیب کیا ہے اس کا۔ پیسے نہیں ہے تو اس کو پیسے دے دے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، توجہ کر رہے ہیں، مگر یہ چیزیں فراہم نہیں کر رہے ہیں اور افسوس کر کے نکل جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟
رحم دل آدمی نہیں کہا جائے گا رحم دل۔ جب رب العزت تمام مخلوقات اس کے علم میں موجود ہے اور وہ مقام الوہیت میں، اس کی جنت میں، اس کے صفات اور اس کی ذات میں مست ہے، انہیں خود کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، وہاں پر رحمت جو ہے نازل ہوتی ہے، توجہ کرتی ہے، جس کے اندر جو کوالٹیز ہے، جو کوالٹیز ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو توجہ کرتی ہے، پھر وہ چیز کو فراہم کرتی ہے۔ جب فراہم کرنے کا موقع آتا ہے تو رب ظاہر ہوتا ہے، رب ظاہر ہوتا ہے۔ جب رب ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کا دوسرا رخ ہمیں نظر آتا ہے۔ رب کون ہے؟ رب صاحب اثر ہے، جو ان کے اندر اب اثر ڈال رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو عیب ہے اس کو برطرف کرنے جاتا ہے اور اس کو اس کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی عالم میں جو مقام ربوبیت میں آپ آئے ہیں، مقام الوہیت سے مقام ربوبیت میں آئے ہیں، جب مقام ربوبیت میں آپ آئے، اسی کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں اللہ کے اندر آپ، تب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے کوالٹیز کو دیکھتے ہیں۔ اسی چیز کو، اسی مطالب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب وہ جب اپنے اندر اثر دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر جو وجود پا رہے ہیں اور اپنے اندر جو کوالٹیز دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ واقعی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب اسی کا اثر ہے، وہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے وہ رب ہے، ہمارا صاحب اثر ہے، اور سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اسی سے محبت کر رہے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جو رب ہوتا ہے اسی کی حمد ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ آپ مدح سرائی کس کی کرتے ہیں؟ اسی کی کرتے ہیں جو آپ پر اثر ڈالیں۔ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کا علاج کرنے، وہ آپ کو گولی دیتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں تشکر، شکریہ۔ کیا کیا اس نے؟ میرے جسم میں بیماری تھی، اس کو اس نے برطرف کر دیا، ٹھیک ہے، تو میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کس کا شکر ادا کرتے ہیں آپ؟ اسی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کسی بجا لاتے ہیں، تعریف کسی کرتے ہیں؟ جو کوالٹیز آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں، جو کوالٹیز، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، عالم بن گئے، جو بھی آپ کے اندر کوالٹیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوالٹیز ہے جس کے لوگ آپ کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، واہ کیا ڈاکٹر ہے، واہ کیا انجینئر ہے، واہ کیا دماغ ہے، جو بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اصل میں آپ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ کے اندر جو اثر پایا جا رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اصل دیکھا جائے تو وہ کہاں سے ہے؟ تو وہاں پر جو مقام ربوبیت میں انسان ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے اندر جب ظاہر ہوتا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں قالوا بلا، حقیقت یہی ہے، سب کہتے ہیں قالوا بلا۔ پھر اب کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں قالوا بلا، بلے، ہاں؟ اب کیوں ہاں نہیں کہہ رہے؟ اب دیکھیں، جو کچھ بھی آپ حاصل کرتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، میں انجینئرنگ کرا، صبح شام محنت کرا اور یہ مقام حاصل کیا، اتنا کمایا، سب کرا، سب میری تعریف کر رہے ہیں، اور یعنی کون کیا؟ آپ کہتے ہیں میں کیا۔ بھائی میری محنت ہے، میں کر رہا ہوں، یہ رزق جو ہے میری محنت سے آیا ہے، سمجھا؟ پھر وہ کیا ہوا؟ قرآن میں رب العزت کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ابھی بھی سوال کر رہا ہے آپ سے، الست بربکم، آپ کہہ رہے ہیں قالوا بلا۔ تب اپنی طرف آپ نگاہ کرتے ہیں، شہدنا، شہدنا، نگاہ کرتے ہیں۔ وہ جو نگاہ ہے نا، اپنے کوالٹیز کو، جو اللہ نے سب مخلوقات کے اندر جو کوالٹیز رکھے ہیں، وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تب وہ سفر کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اپنے کوالٹیز کو وہ دیکھتے ہیں، شہدنا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کی طرف توجہ کریں، میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ نگاہ ان کی جو ہے نا، یہ مادی نگاہ نہیں ہے کہ آج
5 منٹ یہاں پر نگاہ کی آپ نے، 5 منٹ وہاں نگاہ کی، اس سے کچھ سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسی ایک نگاہ ہے جہاں پر آپ پورا سفر کر رہے ہیں، ابھی بھی سفر میں، وہ ابھی نگاہ ابھی جو ہے نا ہٹی نہیں ہے، شہیدنا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ آیت جائیں دیکھیں، واقعاً ہلا دینے والی آیت ہے، انسان کو نچوڑ دینے والی آیت ہے۔ انسان جائے دیکھیں شہیدنا یعنی کیا۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس سے کیا سمجھیں ہم؟ زمین و آسمان کا نور ہے یعنی وہ نور، یعنی روشن کیا رب العزت نے، رحمت آئی، رحمت نے توجہ کی، توجہ جو رحمت نے کی یعنی اس چیز کو فراہم کیا، فراہم کیا یعنی رب وجود میں آیا۔ کون فراہم کر سکتا ہے؟ رب فراہم کر سکتا ہے، وہ آپ کے نقص کو کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ صاحب اثر، وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور کون ہے؟ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا کون ہے؟ وجود بخشنے والا کون ہے؟ ابھی بھی آیت چلا چلا کر کہہ رہی ہے، کیا ہمیں کہنا نہیں چاہیے قولو بلا؟ حق ہے۔ خوب، تو یہاں پر ہم پہلے سمجھ جائیں کہ اللہ کے جو یہاں پر ہم نے معنی کیے ہیں، ایک ہے مقام الوہیت، ایک ہے مقام ربوبیت۔ مقام الوہیت کا رابطہ اس احدیت سے ہے جہاں پر وہ اس احد کی جو شبیہ ہے اس میں پائے جاتی ہے، یہاں پر وہ اسی کے ذات میں مست ہے اور ہم اسی کی جنت میں ہیں۔ ایک طرف ہے مقام ربوبیت جہاں پر ہمارے کوالٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ یہ نقص ہے۔ جب ایک چیز اللہ خالق کہتا ہے تو مخلوق کا ہونا ضروری ہے، اگر مخلوق نہ ہو تو وہ خالق نہیں ہے۔ تو آپ بولیں گے اس میں نقص پایا جاتا ہے، یہ صفت میں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کہیں کہ اللہ رازق ہے تو کوئی مذروق ہونا ضروری ہے، تو کیا کہیں؟ کوئی مذروق، کوئی ظاہر ہونا ضروری ہے، اور مذروق میں وہ کمالات ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کمالات نہ ہو تو مخلوقات اگر نہ ہو تو وہ خالق نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک نقص پایا جائے گا، عیب پایا جائے گا، جبکہ ہر عیب سے اللہ کیا ہے؟ بری ہے۔ تو اللہ اپنے کمال کو ظاہر کر رہا ہے مخلوقات میں، اپنے اثرات کو مخلوقات کے اندر ظاہر کر رہا ہے۔ ہماری بحث حرکت پر تھی، حرکت یعنی عبادت، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ رب کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ رب کون ہے؟ تو میں نے بتایا صاحب اثر ہے۔ صاحب اثر کون ہے؟ تو میں نے بتایا وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جو مقام الوہیت رکھتا ہے، مقام ربوبیت رکھتا ہے۔ مقام الوہیت کیا ہے؟ وہ ایک دم شبیہ ہے وہ احدیت کی، یعنی ذات کی طرف نگاہ ہے، صفت کی، اپنی صفات کی طرف نہیں ہے، ذات کی طرف نگاہ ہے۔ خوب، اور اللہ جو صفات کی طرف اپنی نگاہ کر رہا ہے، جہاں پر علیم، کریم، رحیم اور تمام مخلوقات جو ہے نا اس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپس میں صفات ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال پیش کروں، جیسے کہ آپ کلمات دیکھتے ہیں، الف، با، تا، سا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں، اس کو جب آپس میں ملائیں گے، سمجھے کہ الف اور با ملا دیے، یا میم الف اس طرح آپ ملا دیں تو ماں ہو جائے گا، یعنی پانی۔ خوب، تو یہ کیا ہوا؟ کلمات جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں پانی ہے۔ کچھ کلمات ملتے ہیں جو آپ نام دیتے ہیں، کچھ چیز ظاہر ہوتی ہے، جیسے زمین کہہ رہے ہیں، زے، میم، یہ نون ہے، سمجھے۔ جب آپس میں ملتے ہیں تو آپ ظاہر اس میں دیکھتے ہیں، جو زمین یعنی کیا؟ ظاہر میں وہ آپ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی زمین۔ خوب، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے آپس میں جب صفات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ مخلوقات وجود میں آتے ہیں، ملائکہ وجود میں آتے ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات، عالم، ہر سب کا تعلق جو ہے اس صفات سے ہے، اور یہ صفات جا کے کس سے جڑتی ہے؟ یہ سب جا کے اللہ سے جڑتے ہیں۔ اللہ وہ ایک فولڈر ہے جس کو آپ کلک کریں گے تو تمام فولڈر اس کے اندر نکل جائیں گے، کھل جائیں گے۔ اور وہ کمپیوٹر سمجھو، وہ کمپیوٹر جو ہے احد ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کمپیوٹر ہے، اس کے اندر ایک فولڈر ہے، اس کے اندر جو ہے فولڈر آپ کلک کریں گے
تو اس کے اندر کئی فولڈرز ہے، وہ جو صفات ہے، مخلوقات ہے، وہ سب ایک فولڈر میں ہے، وہ اللہ۔ تو ایک کمپیوٹر اس فولڈر سے مخاطب ہے، مثلا اس سے تعلق رکھتا ہے اس فولڈر سے، پھر وہ فولڈر جب اوپن ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا کئی چیزیں کھل جاتی ہیں۔ خوب، تو یہ پوری بحث تھی جو یہاں پر میں کر رہا تھا۔ ایک اہم جو بحث یہاں پر میں لے کر آیا تھا کہ بسم اللہ اور الحمدللہ جو میری اصل بحث تھی، جہاں پر مجھے پہنچانا تھا آپ لوگوں کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ جو کہہ رہے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے نام سے، یہ جو اللہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، خوب، یہ کون سا اللہ ہے؟ کون سے اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو مقام الوہیت میں ہے، جو اپنے آپ کو احد پاتا ہے، یا جو مقام ربوبیت میں ہے جہاں پر تمام مخلوقات اور صفات ظاہر ہوتے ہیں، کثرت ہے وہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اللہ ہے وہ مقام الوہیت سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، کون ہے اللہ؟ وہ جو احد ہے۔ خوب، وہ رحمان و رحیم ہے۔ رحمان و رحیم یعنی کیا؟ وہ جب ربوبیت کو ظاہر نہیں کیا تھا تب ہم اسی کی جنت میں تھے، اسی کی رحمت میں تھے، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اس اللہ کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ کو قل هو اللہ احد کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ کہیں کہہ دیجئے، رسول خدا سے مخاطب ہے رب العزت، کہہ دیجئے قل، کیا کہہ دیجئے؟ ہو کون ہے؟ وہ احد، ٹھیک ہے، احد کون ہے؟ احد جو اللہ ہے، جو مقام الوہیت والا ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ صمد۔ صمد کون ہے؟ یہ صمد جو احد کی طرف سے شبیہ ہے، یعنی وہ ہر عیب سے، ہر چیز سے جو ہے کیا ہے؟ ہر عیب سے بری ہے۔ صمد کہتے ہیں کس کو ہے؟ صمد کے دو معنی ہیں، اس کو میں توضیح دیتے ہوئے نکلوں۔ صمد ایک ہے کہ سب کا مقصود وہ ہے۔ دیکھیں، مقصد اور مقصود میں فرق ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو میں بیان کروں گا، صرف خالی آپ سمجھیں کہ ہدف سمجھیں، ٹھیک ہے۔ سب کا ہدف وہی ہے، جہاں سے آئے ہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے، ٹھیک۔ آپ جو بھی انجام دے، فعل انجام دے رہے ہیں، صفات انجام دے رہے ہیں، جو آپ ظاہر ہوئے ہیں اس عالم میں، سمجھیں، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو سب کو جو ہے نا اسی کی طرف پلٹ کے جانا، سب کا مقصد جو ہے نا وہی ہے۔ جب آپ اچھے کام کرو یا برے کام کرو، جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں، سمجھے آپ، وہ جا کے جو ہے نا وہیں پر ختم ہوتا ہے، یعنی ہدف سب کا جو ہے وہی ہے، مقصد وہی ہے، سمجھے۔ خوب، اس کو کافی بیان کرنے کی ضرورت ہے، میں مختصر کہہ کے نکل رہا ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح کمال رکھتا ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا اس میں، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی عیب آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے، اسے صمد کہتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ وہ صمد۔ اللہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مقام الوہیت والے اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بات ہے اللہ صمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو یہاں پر بیان سمجھنے یہ آیا کہ وہ جو احد ہے وہ کسی سے وجود میں نہیں آیا ہے، خود سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ تنہا و اکیلا ہے، احد ہے۔ جب خود کی طرف، ذات کی طرف نگاہ کرتا ہے تو احد پاتا ہے۔ اس کو کہاں ظاہر کر رہا ہے؟ اس کو خدا کے اندر ظاہر کر رہا ہے، خود کے خوبیوں کو، کہ وہ ہے کیا، احد کیا ہے، خدا کے اندر بتا رہا ہے۔ ایک طرف آ رہا ہے کہ رب کیا ہے، خدا کے اندر بتا رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں، اس کو غور کرے۔ دیکھیں، بہت اہم چیز بتا رہا ہوں میں عرفان کی، سمجھا، یہ بحث جو کر رہا ہوں بہت آپ لطف لیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے اور جو ہے آیتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم دیکھتے ہیں اللہ جو میں نے بتا دیا مقام الوہیت سے ہے، جس کی شبیہ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے وہ احدیت میں، اس کا تعلق احدیت سے ہے۔ اب آئیں الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ کون اللہ؟ یہاں پر مشخص کر رہے ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ سے مراد وہ عالمین کا رب ہے، اللہ سے مراد وہ بسم اللہ کا اللہ نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی کسی میں اثر پایا جاتا ہے، رب کیا کرتا ہے؟ اثر ڈالتا ہے۔ جب اثر ڈالا ہمارے اندر
وہ عالم میں جب ظاہر ہوئے ہم تو خود کے اندر ہم کوالٹیز دیکھیں، خوبیاں دیکھیں۔ تو جب پوچھا گیا الستو بربکم تو ہم نے کہا قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تم ہمارا رب ہے۔ خوب، تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ جو رب ہوتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے، جو آپ پر اثر ڈال دے اس کی تعریف کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کس کا اثر ہے؟ ہمارا پورا وجود، ہماری پوری ذات، ہماری پوری صفات، ہر فعل اسی سے ہے، اسی سے اثر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنا ہے الحمد، صرف حمد کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام تر ہر جگہ پر اگر کہیں بھی کوئی صفات، کوئی آثار، کوئی اثر دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین کو کیا کرتا ہے؟ عالم میں کیا کرتا ہے؟ عالم میں اثر ڈالتا ہے، اثر ڈالنے والا ہے اللہ۔ تو یہ جو آپ کنٹینیو ہو رہا ہے، حمد کا جو کنٹینیو ہو رہا ہے، یہ رب کے متعلق ہے۔ دیکھیں آپ کو سمجھنے آنے لگے گا۔ یہ کہ پھر سے میں پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، آپ کو سمجھنے حمد کس کی ہوتی ہے؟ وہ رب کی ہوتی ہے جو آپ پر اثر ڈالے ہوئے۔ خوب، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کس کی طرف حرکت کرنا ہے، ہمیں اس رب کی طرف حرکت کرنا ہے۔ حمد کس کی بجا لانا ہے؟ اس رب کی حمد بجا لانا ہے، وہ اللہ کی حمد بجا لانا ہے۔ خوب، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رحمان الرحیم کیا ہے؟ وہ جو رحمان الرحیم اوپر تھا اور یہاں پر جو رحمان الرحیم ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے جو ابھی ہمارا موضوع کٹ گیا تھا وہاں پر ہم آتے ہیں۔ اس کو رحمان الرحیم کو انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے۔ ایک جو ٹاپک وہ ضروری تھی اس میں جو بیان کرنا، جس کی وجہ سے رکنے کی وجہ سے میں نہیں کر پایا، وہ یہ تھا کہ ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات اور ایک ہے اسم اور ایک ہے نام۔ ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ آگے اسی پہ پوری بحثیں ہیں، تو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی خدا علم رکھتا ہے، علم رکھنا یعنی کیا؟ ایک صفت ہے علم، ٹھیک ہے نا؟ خدا علم رکھتا ہے، صفت اور ذات جب ملی تو کیا ہوا؟ اسم وجود میں آیا، اس کو ہم کہتے ہیں علیم ہے۔ اللہ کون ہے؟ علم رکھنے والا، علیم ہے۔ تو یہ جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے کئی نامیں ہیں، ہم علیم کریم جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے ہم جو پڑھتے ہیں، یہ نام ہے، اسم نہیں ہے۔ غور کریں، اسم نہیں ہے۔ ایک بندہ خدا ہے بہت رحم دل ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ذات ہے، اس کے ذات کے ساتھ ایک صفت ہے رحم دلی، ٹھیک ہے۔ اب میں کیسا معلوم بناؤں رحم دل ہے؟ مجھے کیسا پتہ چلے رحم دل ہے؟ یعنی کسی پہ رحم کیا ہو نا۔ اگر وہ کسی پہ رحم کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر وہ کیفیت خود موجود ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا رحم دلی ہے ہی نہیں، بہت بڑا جلاد ہے وہ، سمجھے، اور اس کا نام بھی میں رحمان رکھ دیا، اور وہ اس کو جو ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت رحم دل ہے، رحم دل ہے، کیا رحم دل ہو جائے گا؟ صرف نام رکھنے سے رحم دل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر وہ کیفیت پائے جانا چاہیے، یعنی واقعے میں خدا کی ذات میں وہ علم موجود ہے جو ظاہر ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے اسے علیم کہا جاتا ہے۔ یہ جو علیم ہم جو کہتے ہیں وہ نام ہے، اسم نہیں ہے، ہم وہ اسم تک نہیں پہنچے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آدم کو جو ہے اسماء کی تعلیم دی، نام کی نہیں ہے، وہ اسماء کی تعلیم دی۔ یہاں پر علم سے مراد وہ علم حضوری ہے، یہ جو ہم مدرسوں میں جا کے جو حاصل کرتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ ہم جو کتاب قرآن آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہے۔ علم جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے، وہ کیسا عطا ہوتی ہے؟ وہ بندگی سے عطا ہوتی ہے۔ وہ آپ جو ہے جب بندگی کریں گے تو آپ کو جب عطا ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ آپ کو سمجھنے آ گیا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ مقام الوہیت میں اور اللہ مقام ربوبیت میں، پھر اسی صفات جب مقام ربوبیت میں ہوتا ہے، جب ہم ظاہر ہوتے ہیں، اسی صفات جب آپس میں ملتے ہیں تو مخلوقات وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر جو ہے بحث تھی کہ آپ کو یہاں لے کے جاؤں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں اس رب کی طرف، اور وہ رب ہمارا اللہ ہے، یہ آپ جان لیں۔ ہماری طلب، ہمارا ارادہ وہ ذات ہے، تو ہمیں
اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کی طرف حرکت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جان لیں کہ رب وہی ہے۔ جب ہم جان لیں گے رب وہی ہے تو پھر کہیں بھی آپ نہیں جائیں گے۔ کیونکہ جہاں کہیں بھی اس کو چھوڑ کے جائیں گے نا، وہاں پر جو ہے ذلیل ہوں گے۔ اب یہاں نہیں ہوئے تو وہاں ہوں گے۔ ایک مختصر آپ کو میں بتاؤں، جیسا کہ ایک بحث یہاں پر بسم اللہ پہ بھی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ہے وہ کام تمام ہو سکے، ایک ہدف تک پہنچ سکے انسان۔ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اللہ ہے، اصل میں دیکھا جائے نا تو یہ اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ خوب کیسا اسم اعظم ہے؟ یہ تو مقام الوہیت سے جو ہے تعلق رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سمجھ گئے، مقام الوہیت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ خوب اب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب پانی میں چل رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پانی کے قریب پہنچے تو فوری وہ نزدیک پہنچا تو دیکھا کیا پڑھ رہے ہیں، دیکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، تو وہی پڑھنے لگا مگر ڈوب گیا، سمجھا؟ تو ہوا کیا، وہ پڑھے اور گزر گئے، آپ وہ پڑھا اور ڈوب گیا۔ تو مسئلہ کیا ہوا اب؟ ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو اصل کیا ہے ہمارا سفر؟ میں بھی آپ کو جو حرکت کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس کی طرف توجہ کریں۔ دیکھیں، ہماری حرکت واقعی وہ خدا ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ خدا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کہتے ہیں تو اس سے جڑ جاتے ہیں، اس سے جڑ جاتے ہیں۔ تو تمام جیسا کہ رسول خدا جو ہے اس مقام پر فائز ہے، اس مقام الوہیت پر فائز ہے، آئمہ اطہار اس مقام پر فائز ہے۔ جب وہ بسم اللہ کہتے ہیں تو واقعاً اس اللہ کو پا لیتے ہیں، اس اللہ کو اپنے پورے وجود میں مشاہدہ کرتے ہیں، بسم اللہ جو کہتے ہیں۔ اور ہم جو بسم اللہ کہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کر دیا تو وہ جو ہے روزانہ کی زندگی میں اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ تمام ہوتا ہے، مثلا ہدف تک پہنچتا ہے۔ ویسا تو ہندوؤں بھی جو ہے نا بغیر بسم اللہ کے بلڈنگیں کھڑا کر دیے، جابس جو ہے بہترین جابس پہ ہے، سب چیز ہے، سمجھے آپ؟ دنیاوی ہدف کے حساب سے تو وہ اینڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ مراد ہے ہماری بسم اللہ سے؟